کیا ہے؟ کچھ نہیں معلوم. ہمیں یہ معلوم ہے وہ دیکھ، ہمیں یہ معلوم ہے علی کل شیء قدیر، قدرت کتنی ہے اس کی، قدرت کی شان کیا معلوم. تو معلوم یہ ہوا کہ صفات کے بارے میں بھی تجزیہ کریں تو ہمارے ہاتھ پلے ہے کیا؟ وہ سوائے اس کے کہ ہم ایک صفت کی ایک مبہم کیفیت کو جانتے ہیں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ قدیر ہے، وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، لیکن اس کی زندگی، ہمارا تو زندگی کا تصور اعلیٰ ترین زندگی تو ہمارے پاس ہے، مخلوقات اس زندگی کے ساتھ 100 طرح کی لیمیٹیشنز ہیں، 100 طرح کی مجبوریاں ہیں، لیکن یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زندگی بھی اس زندگی پر قیاس کی جا سکتا؟ معاذ اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تحیر کے سوا کچھ. تیسرا ہے تصور جو سب سے بلند ہے، وہ محبوب حقیقی، مطلوب اصلی، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. ایک چوتھا تصور ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. بہرحال قل هو اللہ احد. اب یہاں لفظ احد پڑھی، اس لفظ کو بھی نوٹ کیجئے. ویسے تو عام خیال یہ ہے کہ یہ وحد ان کی بدلی ہوئی شکل ہے، چنانچہ عام رائے یہ ہے کہ احد اور واحد ہم معنی ہیں. اکثر مفسرین نے اردو میں جو ترجمے کیے، مترجمین نے، وہ کہو اللہ، وہ اللہ ایک. اگرچہ اس پر خاصا اعتراض وارد ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، صرف اس کے ساتھ کسی اور کو ایڈ کر لیا تھا. اس اللہ کو تو دو نہیں مانتے تھے. وہ جو بڑا اللہ تھا وہ تو ان کے نزدیک بھی ایک ہی تھا. اور ایک تو ہر شے ایک ہوتی ہے، جو معبود ہے 10 تو ان میں سے بھی ہر ایک اپنی جگہ پر تو ایک ہے، ایک کمپوز، ایک اس کا وجود ہے. لیکن بہرحال چونکہ اکثر و بیشتر رائے یہ ہے کہ احد اور واحد تقریباً ہم مانی ہے. ترجمہ کیا گیا کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اور یہ کہ واحد ہی کی بدلی ہوئی شکل احد ہے، یہ تو ہے تقریباً بالعموم جو رائے ہے. لیکن میرے علم میں آج ہی یہ بات آئی ہے، اور وہ میں آپ تک بھی منتقل کر رہا ہوں. امام راغب اصفہانی، ظاہر بات ہے لغت کے تو بہت بڑے امام ہیں، اور مفردات القرآن پر ان کی کتاب معرکۃ الدارہ مشہور، انہوں نے اسے علیحدہ مادہ قرار دیا. احد ان کو الف ہا دال علیحدہ شروع میں الف کی تقسیم میں لائے، وحد ان کے ساتھ شامل نہیں کیا. معلوم ہوا کہ یہ ایک اپنی جگہ پر ایک مستقل مادہ ہے ان کے نزدیک. یہ وحد سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ احد اپنی جگہ پر ایک مستقل علیحدہ مادہ ہے، اور اسی اعتبار سے انہوں نے اسے وحد سے علیحدہ کر کے الف کی تختی کے اندر لیا. اب اس کا جہاں تک استعمالات ہیں، اس میں بھی اتفاق ہے. 3 اس کے استعمالات ہیں. سب سے زیادہ استعمال اس لفظ کا ہوتا ہے نفی مطلق کے لیے. کمرے میں کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. جب یہ کہنا ہو تو احد کا لفظ آئے، معافی کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں، اکیلا. اسی معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ بہت مرتبہ آیا. خاص طور پر آپ سورہ کہف کو اگر دیکھیں گے، لا یشرک فی حکمہ احد، اللہ اپنے حکم اور اپنے اختیار میں کسی کو نہیں شریک، کسی ایک کو بھی نہیں کرتا. یعنی یہ نفی میں مبالغے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوئی، اور سورت ختم بھی ہوئی ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. احد کا اکثر و بیشتر استعمال عربی زبان میں نفی مطلق، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں. جب اس کو کہنا ہو تو لفظ احد کا سہارا لیا جاتا ہے. یا پھر یہ لفظ آتا ہے مضاف یا مضاف الیہ ہو کر، جیسے عشرات کے ساتھ آئے گا، احد عشر کوكبا، یا 21 جمع کر کے یہ گنتی کے ساتھ یہ مضاف ہو رہا ہے. اور یا یہ کہ جیسے کہ مضاف الیہ ہوتا ہے فَأَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ان 2 نوجوان جو داخل ہوئے تھے جیل میں ان کے ساتھ، انہوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے، تم میں سے، تم 2 میں سے ایک، احدکم، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ، یا یہ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اب یہ 3 احادیث آ گئی زبان پر. تو احدکم یہ گویا کہ مضاف ہو کر آ رہا ہے. اس طریقے سے یہ لفظ مضاف ہو کر یا مضاف الیہ ہو کر استعمال ہو. صرف قرآن مجید میں یہ لفظ ذات باری تعالیٰ کے لیے علیحدہ سے مستقل ایک صفت کے طور پر آیا ہے، قل هو اللہ احد. یہ ایک خاص بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے کہ یہ لفظ کا یہ استعمال اس اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے کسی اور کے لیے غیر اللہ کے لیے ہے ہی نہیں. قل هو اللہ احد، یہ یہاں پر آ رہا ایک مستقل صفت علیحدہ،
لیکن یہ صرف اللہ. اب یہاں میں عرض کروں گا کہ میں اس کا ترجمہ جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں مولانا فراہی نے کیا ہے بے ہما. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو اللہ بے ہما ہے، اللہ باہما ہے. اصلاحی صاحب ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے. بے ہما کا ترجمہ کہہ دو اللہ سب سے الگ ہے اور اللہ سب کے ساتھ ہے. صمد اللہ سب کے ساتھ ہے، باہما اور احد بے ہما اللہ سب سے الگ. عام طور پر اردو مترجمین شیخ الہند کو بھی میں نے دیکھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ دونوں کو دیکھا، کہہ دو اللہ ایک. توحید باری تعالیٰ پر جامع ترین صورت، مختصر ترین اور جامع ترین. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، نہیں تنہا ہے. ایک کے لیے لفظ واحد ہے، واحد سے تو اثنان ثلاثہ شروع ہو جاتی ہے. اکیلا، the most unique person. قل هو اللہ احد، تنہا ہے. اللہ الصمد، باقی تمام مخلوقات کا وہی مرجع ہے. صمد کہتے ہیں بڑی چٹان کو جس کا سہارا لیتے تھے لڑنے کے وقت، کہ پیچھے چٹان اچھی ہو تاکہ پیچھے سے دشمن جو ہے حملہ نہ کر سکے. پھر یہی لفظ آ جاتا تھا سرداروں کے لیے کہ جن کی طرف رجوع کرتے تھے لوگ. تو یہ کہ اصل میں اللہ تو ہے خود بخود قائم ہے، اپنے بل پر قائم ہے. کسی نے بنایا نہیں اسے، اس کی حیات مستعار نہیں ہے، اس کی حیات اپنی، اس کا علم اپنا. باقی جو بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں وہ سب اس کی بدولت ہے. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ، انہیں حیات بھی مستعار ہے، مانگی ہوئی ہے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، اور وہ مانگی ہوئی زندگی ہے، جب چاہے گا لے لے گا ہم سے. ہماری زندگی اپنی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ باقی تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے ہے. اور یہ وہی ربط و تعلق ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اسم اعظم، جو الحی القیوم، خود زندہ اور باقی سب کو تھامے ہوئے. کل کائنات اس کی توجہ کی وجہ سے قائم ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کے کوئی ماں باپ، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کی کوئی جوڑی، مت جورو اور بیوی. مت اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن. اس اعتبار سے نفی ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے اس کے لیے بیٹیاں تجویز کر دی، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا. کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے لیے بیٹے بنا دیا، حضرت مسیح کو بنا دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بنا دیا یہودیوں نے سب نے نہیں، کچھ ان کی فرقوں نے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ اس کا معاملہ یونیک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی، اب کفو جو کہتے ہیں برابری کا، کسی حیثیت سے اس کے برابر. کفو، ہم کفو، ہم پلہ، ضد، ند، مثل، مثال، مثیل، کوئی نہیں. کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا ہم رتبہ نہیں ہے، یہ ہے آیت الکرسی. لیکن یہ کہ بہرحال میرا مزاج، میرا ذوق اس ترجمے کو قبول نہیں کرتا. واحد اور ہے، احد اور. یہ شان ہی علیحدہ ہے. اس لفظ کو واحد کے بالکل برابر کر دینا کم سے کم میرا ذوق اسے قبول نہیں کرتا. ویسے قرآن میں وہ لفظ دیا الواحد القہار، للہ الواحد القہار، واحد ہے، الواحد ہے. لیکن احد یہ شہی اور بہت قریب گئے ہیں مولانا مودودی. وہ لفظ لائے ہیں کہہ دو اللہ یکتا. یکتا کا لفظ میرے نزدیک بہت قریب کی تعبیر، لیکن میں اس کو ایک خاص، میرا چونکہ اپنی ایک رائے ہے اس کے اعتبار سے اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. کہہ دو اللہ اکیلا. اکیلا وہ ہے جس کے ساتھ کوئی نہیں. اکیلا کس اعتبار؟ یہ ہے اصل میں وہ نقطہ. اللہ ایک تو اس اعتبار سے اکیلا ہے کہ وہ صرف ایک اکیلا واحد معبود ہے اور کوئی معبود اس کے ساتھ نہیں. سورہ کافرون کے ساتھ جب آپ دوڑیں گے تو یہ تصور نمایاں ہو کر سامنے آئے. میرا اللہ وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ در حقیقت مفہوم بنا قل هو اللہ احد. بات وہی ہے جو لا الہ الا اللہ میں کہی گئی ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ اسلوب بدل گیا. قل هو اللہ احد، وہ اکیلا، کوئی اس کے ساتھ نہیں. لیکن اسی کا ایک انتہائی بلند مقام ہے. مقام وہ خطرناک ہے، عام لوگوں کی ذہن سے ذرا بلند تر، اسی لیے عوام اس کے بارے میں مغالطوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اور آج کل کا ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ چونکہ زیر اثر ہے کچھ ایسے مفکرین کے کہ جن کا ذوق وہ نہیں تھا جو اس سطح کا ہو جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، لہذا وہ اسے شرک سے بھی تعبیر کر بیٹھتے ہیں.
اور وہ ہے توحید وجودی. وہ اکیلا ہے. اکیلا ہی مانی کہ وجود حقیقی صرف یہ توحید وجودی جس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ حدید میں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہی پہلا، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن. وہی وہ اور کوئی ہے ہی نہیں. جو نظر آ رہے ہیں حقیقت میں نہیں ہے. کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او سلال. کل جو کچھ نظر آتا ہے موجودات میں یہ وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے شیشے میں عکس نظر آتا ہے. آپ ادھر کھڑے ہیں، ادھر بھی نظر آ رہے ہیں، وہاں تو کوئی نہیں ہے. ادھر ہے جو ہے وہ جو کوئی نہیں ہے، وہاں نظر تو آ رہا ہے. اور عکوس فی المرایا او سلال، یا سایہ ہے، درخت کی شاخ اوپر ہے، سایہ نیچے پڑ رہا ہے، سایہ کا وجود لیکن نظر تو آ رہا ہے. جس کو کہ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ یہ سنے خدا بندیش کہ معدوم را موجود می نمائند. یہ معدوم ہے کائنات، حقیقت میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے موجود کر کے دکھا دیا ہے، نظر آ. جیسے وہ آتشی دائرے کی مثال میں نے دی ہے بارہا، یہ حضرت مجدد کی دی ہوئی مثال ہے کہ اگر آپ ایک قندیل لے لیں، لکڑی ہے ایک لمبی، اس کے ایک سرے کے اوپر آپ نے کپڑا باندھا، تیل ڈال دیا، مٹی کا آگ لگا دی، یہ شعلہ جوالا ہے. اب اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ دائرے میں حرکت دیجئے، دیکھنے والوں کو آتشی دائرہ نظر آئے گا، جبکہ آتشی دائرے کا کوئی وجود نہیں. وجود آپ کو معلوم ہے صرف اس ایک نقطے کا ہے، وہ ایک شعلہ جوالا ہے حقیقی. یہ دائرہ جو نظر آ رہا ہے، ہر چند کہے کہ ہے، نہیں ہے، اس کا وجود کوئی نہیں. نظر تو تو اپیرنس اینڈ ریئلٹی، یہ بڑی مارکت الارا کتاب ہے فلسفے کی. یہ در حقیقت جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ایک سراب ہے، حقیقت یہ نہیں. حقیقی وجود صرف اس کو میں یعنی وجود کے اعتبار سے توحید وجودی، یعنی میں نے جو ابھی گنوایا تھا، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، یہ وہ توحید وجودی ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے توحید کی بلند ترین منزل، اور یہاں آ کر وحدت الوجود اور وحدت الشہود ایک ہو جاتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، تعبیر نہیں فرق. چونکہ میری یہ رائے ہے، لیکن یہ فلسفے کا مسئلہ ہے، میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا. قرآن مجید میں یہ مسئلہ یا سورہ حدید کی اس آیت میں آیا، قرآن سے باہر سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ہر شخص کے ذوق کی چیز نہیں ہے. ہر شخص کا یہ نہ مزاج ہے، نہ ذوق ہے، نہ اس میں استعداد ہے، نہ صلاحیت ہے کہ ان مسائل پر غور کرے. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ لازماً آپ میری اس رائے سے اتفاق کریں، لیکن یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ اگر سوء ظن ہے آپ کے دل میں کہ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں وہ مشرک ہو گئے، اس کو ذہن سے نکال دیجیے. اس لیے کہ پھر ناوک نے تیرے سیر نہ چھوڑا زمانے میں، شاہ ولی اللہ بھی مشرک ہوں گے، حضرت مجدد بھی مشرک ہوں گے. باقی یہ رومی یہ تو ہے، ان کی تو خیر حیثیت ہی کیا ہے بیچاروں کی، وہ تو سب کے سب مہا مشرک شمار ہو جائیں گے. کوئی نہیں بچے گا پھر جو بھی ہمارے اکابر ہیں. ہاں، محمد ابن عبد الوہاب بن جائیں گے، ابن تیمیہ بن جائیں گے رحمہم اللہ، باقی یہ کہ ان کے سوا بچنے والا اور کوئی نہیں. تو یہ توحید وجودی یا وحدت الوجود یا وحدت الشہود میرے نزدیک قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ہے اکیلا تنہا. مجھے وہ بار بار جب میں سوچ رہا تھا کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. اللہ اکیلا ہے. اور واقعہ یہ ہے، یہ تصور جو ہے اگرچہ بہت بلند ہے، لیکن کبھی اگر اس کے کہیں کناروں تک کوئی بھی رسائی ہو جائے انسان کی، تو اس کی جو ایک وسعت پیدا ہوتی ہے اس کے ذہن میں، اس کا مینٹل ہورائزن وہ جو جھکر وسیع ہو جائے گا، اس کا تصور وہ شخص نہیں کر سکتا کہ جس کا کوئی بھی اس کے ہاتھ یا خیال میں یہ بات نہ آ سکتی. لیکن اس کا یہ مفہوم اگر نکال لیا جائے، عام لوگوں نے یہ سمجھ، اس کا مطلب ہر شے خدا ہے. اگر کوئی شے موجود نہیں جبکہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. یہ اصل میں جو وحدت الوجود ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں خدا ہیں، بلکہ یہ کہ خدا ہی ہے، باقی کچھ موجود نہیں. جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ توہم ہے، خیال ہے، یہ صرف اپیرنس ہے. اور اپیرنس آپ کو معلوم ہے ہر وقت بدلنے والی شے، پینٹا ہائی، ایوری تھنگ از چینجنگ. یہ سب ٹرانزینٹ چیزیں ہیں کہ جو گزر رہی ہے. جیسے لہریں ہیں، لہر نظر آتی ہے، لہر ہے، لیکن یہ کہ یہ بالکل عارضی سا ایک وجود ہے، اعتباری سا وجود ہے، لہر کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں. اسی طریقے سے یہ کائنات، تو یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہے وہ خدا ہے، معاذ اللہ، یہ ہماوست ہے. اور یہ در حقیقت کفر بھی بن جاتا ہے، شرک بھی بن جاتا ہے. لیکن توحید وجودی
یا وحدت الوجود، یہ بالکل مختلف شے ہے، اور میرے نزدیک اس آیہ مبارکہ کا اصل مدلول یہ ہے، قل هو اللہ احد، بلند ترین توحید توحید وجودی، لا معبود الا اللہ سے لے کر لا موجود الا اللہ، اس لیے کہ احد کا لفظ واحد نہیں ہے اکیل یکتا، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کہہ دو اللہ اکیلا، کوئی اس کے ساتھ نہیں۔ جیسے کہ غالباً حضرت بایزید بستامی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی محفل تھی تو ان کا کوئی مرید جو تھا، اس نے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اس کیفیت میں جملہ کہا، وہ بھی زمانہ کیسا ہوگا جبکہ اللہ ہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ اب ایک تصور ہے، اب تو کائنات ہے، یہ ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، سب کچھ ہے، وہ بھی زمانہ ہوگا جبکہ اللہ ہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ تو وہ بایزید بستانی ہے، جو دوسرے بزرگ کوئی ہو سکتے ہیں اگر مجھے نام کا اس وقت مغالطہ ہو رہا ہو، انہوں نے اسی کیف کے عالم میں جواب دیا، الان کما کان، میرے عزیز اب بھی ایسا ہی ہے، اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، جیسے پہلے تھا جس کا تم تصور کر رہے ہو اب بھی حقیقت میں ہو۔ اس کو میں ذرا اور آسان کر دوں تاکہ جو نسبتاً یعنی سادہ مزاج حضرات ہیں ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آ جائے، کسی مغالطے میں مبتلا نہ۔ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں لا محبوب الا اللہ، کیا معنی ہے اس کو؟ یہ معنی تو نہیں ہے کہ اولاد سے محبت نہ کرو، یہ تو دین کی تعلیم نہیں۔ معنی کیا ہے؟ ساری محبتوں سے بالا تر محبوب حقیقی صرف اللہ ہو جائے۔ لا محبوب الا اللہ کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ کاٹ دیجیے محبت ہر ایک کی، اولاد سے محبت کرو، شوہر بیوی سے محبت کرے، بیوی شوہر سے محبت کرے، وطن سے محبت کرو، بلکہ اتنی خوشخبریاں ہیں، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت واجب ہو گئی ان کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے۔ تو ایک مسلمان مسلمان سے محبت کرتا ہے، ایک مومن مومن سے محبت کرتا ہے، ایک مجاہد دوسرے مجاہد سے محبت کرتا ہے، یہ محبت تو مطلوب ہے۔ لا محبوب الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری محبتوں کی نفی۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام موجودات کی نفی ہو گئی، بلکہ یہ کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا، یہ اعتباری وجود ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں، یہ دائمی وجود، مستقل وجود، وہ وجود جو از خود ہے، با خود ہے، خود بخود ہے، جسے کسی نے وجود نہیں عطا کیا، جس کا وجود ایسا نہیں ہے کہ کبھی شروع ہوا ہو کبھی ختم ہو جائے، وہ وجود حقیقی صرف اللہ ہے۔ اب اس میں تو کوئی اشکال نہیں رہے، اس معنی میں اگر کہا جائے لا موجود الا اللہ تو ہر شخص ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دے دیں، دعا استخارہ میں حضور فرماتے ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ میں تجھی سے استخارہ کر رہا ہوں، انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو قدرت رکھتا ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں، تو کیا کوئی قدرت حاصل نہیں؟ کیا کچھ علم حاصل نہیں تھا؟ یہ بمقابلہ علم خداوندی، بمقابلہ قدرت خداوندی کل موجودات کی قدرت اور ان کی نفی مطلق ہو جائے، کوئی علم نہیں۔ یہی بات یہاں کہہ دیجیے، کوئی وجود نہیں ہے، وجود حقیقی صرف اللہ۔ بہرحال یہ تمام تصورات ان کی تعبیرات ہیں، تعبیرات میں ذرا سخت سے سخت تر مقامات بھی آ جاتے ہیں، مشکل سے مشکل تر مقامات بھی آ جاتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا، لیکن میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت اس عظیم ترین سطح پر توحید کو بیان کر رہی ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جب تک یہ بات سامنے نہ آئے، چار اعتبارات سے کس طریقے سے توحید کے بیان کو اس صورت نے سمو لیا اپنے اندر اور جمع کر لیا ہے، تبھی اس کی وہ عظمت ہے کہ ثلث سے قرآن کے مساوی یہ صورت، تبھی اس سے صحابہ کی وہ محبت کا راز جو ہے وہ کھلتا ہے کہ کیوں ایسے ہی نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ہے، میرا معبود جسے میں پوچھتا ہوں وہ اللہ ہے، لیکن وہ اللہ نہیں جسے تم پکار رہے، وہ اللہ جو اکیلا ہے، تنہا، اللہ الصمد، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں صمد کا لفظ قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ ہے، اور اس کے مفہوم کو بھی دو معنی سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو چونکہ ایک مرفوع روایت بھی امام راضی لے کر آئے ہیں، روئے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہ حضور سے پوچھا گیا اللہ کا صمد ہونا کیا معنی ہے اس کے، تو آپ نے فرمایا هو السید الذی یسمد الیہ فی الحوائج، اصل میں یہ صمد جو ہے عربی زبان میں یہ ہوتا تھا کسی چٹان، مضبوط چٹان کی طرف جس کو پشت پر رکھ لیا جائے تو دشمن سے مقابلے میں انسان کو سہولت ہوتی ہے۔
اگر آپ جیسے کہ وہ حضرت عمر کا بھی واقعہ بیان ہوتا ہے، بعض حضرات تو اس کو نہیں مانتے لیکن اکثر لوگ مانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے حضرت عمر، اور اس وقت شام کے ایک محاذ پر جنگ ہو رہی تھی۔ اس وقت حضرت ساریہ جو امیر الجیش تھے وہ کوئی غلطی کر رہے، اسٹریٹجک مسٹیک ہو رہی تھی کہ انہوں نے پوزیشن ایسی لے لی تھی کہ جو غلط تھی جنگی تدبیر کے اعتبار سے۔ تو حضرت عمر نے وہی اللہ نے کہیں دکھا دیا، اللہ کو قدرت حاصل ہے وہ دکھا دے۔ آج ٹیلی ویژن سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بغیر ٹیلی ویژن کے آج سے 1400 برس قبل دکھا انہونی بات کہ وہ نقشہ سامنے آ گئے۔ جیسے حضور فرماتے جب آپ سفر معراج سے واپس آئے جب سوال لوگوں اچھا آپ مسجد اقصی میں گئے تھے، وہاں کتنی کھڑکیاں کتنی کڑیاں ہیں کیا؟ تو اب حضور ایک دفعہ تو چونکے یہ میں نے کوئی کھڑکیاں تو نہیں گنی وہاں، لیکن یہ کہ اگر مجمع میں آپ نہ بتا سکتے تو تالیاں پڑ جائیں۔ اس وقت اللہ نے فوراً وہ جو ہے لا کر سامنے کھڑا کر دیا وہ نقشہ، اور حضور دیکھ دیکھ کر بیان کرتے رہے یہ ایسا ہے ایسا۔ تو یہ تو در حقیقت بالکل اللہ کی قدرت سے ہرگز کوئی اس میں بوجھ نہیں۔ تو حضرت عمر نے وہی فرمایا ہے اور صحابہ نے سنا، یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الی الجبل، ہے ساریہ کیا غضب کر رہے ہو، غلطی کر رہے ہو، پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کو پشت پر رکھو۔ پہاڑ پشت پر ہو تو آپ پشت کی طرف سے اب محفوظ ہو گئے، آپ یکسو ہو کر سامنے سے دشمن کا مقابلہ کر سکتے، اور اگر اندیشہ رہے کہ کہیں پیچھے سے کوئی حملہ آور نہ ہو جائے تو وہ توجہات جو ہے وہ منقسم رہے گی۔ بہرحال یہی معاملہ ہے صمد کا، وہ ہستی جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس کو پناہ گاہ سمجھا جائے، جس کی طرف اپنی مشکلات کے اندر رجوع کیا جائے، اور اس اعتبار سے پھر وہی مطلوب بن جاتا ہے، وہی مقصود بن جاتا ہے، وہی محبوب بن جاتا ہے، اسی کی عزت کی جاتی ہے، اسی کی تکریم ہوگی، اسی کا اعزاز ہوگا، اس کے سامنے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جھکائے گا، جس بڑے بڑے سردار۔ تو یہ سمد جو ہے اس معنی میں، اور ایک سمد وہ شے ہے جس کو کھوکھلی نہ ہو، لا جوف لہو، بہت مضبوط اپنی جگہ پر توانا چٹان۔ ایک تو وہ چٹان ہے جو کھوکھلی ہے، لیکن یہ کہ ایک چٹان وہ ہے جو مضبوط اور بالکل سالڈ چٹان۔ ان دونوں اعتبارات سے اللہ الصمد کا ترجمہ اب مولانا فراہی مولانا اصلاحی صاحب کا تو یہ ہوا کہ اللہ تعالی با ہما ہے، ذات میں بے ہما، کسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یکتا بلکہ اکیلا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ مخلوق سے منقطع ہے، مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، یا یہ ہے کہ مخلوق کی دعائیں نہ سنتا ہو، مخلوق کی حاجت روائی نہ کرتا ہو، نہیں، سب کا ملجا وہی ہے، سب کا ماوا وہی ہے، سب کے لیے پناہ گاہ وہی ہے، سب کی حاجت روائی کرنے والا وہی ہے۔ تو وہ اللہ صمد ہے۔ یہ دو احد اور صمد جو ہے اس نے جڑ کر اصل میں اسی طریقے سے تصور کو مکمل کیا ہے، جیسا کہ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی اور القیوم، الحی از خود زندہ، زندہ جاوید، اور قیوم باقی پوری کائنات کو تھامے ہوئے سنبھالے ہوئے، پوری موجودات کا یہ سارا سلسلہ یہ محتاج ہے اللہ کا۔ اس کی میں نے پہلے بیان کی ہے، بہترین تمثیل وہ ہے جو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، ربط الحادث بالقدیم کی مثال۔ اللہ کی ذات اور اس کائنات کے درمیان ربط اور تعلق کیا ہے؟ انہوں نے مثال دی ہے کہ آپ اپنے ذہن میں نقشہ قائم کیجئے، تاج محل کا نقشہ، جس نے تاج محل دیکھا ہو، چلیے آپ نے مینار پاکستان دیکھا، مینار پاکستان کا تصور کیجئے، ذہن میں نقشہ قائم کیجئے۔ یہ ذہن میں جو نقشہ قائم ہوا ہے، آپ اس کے اوپر بھی ہیں، باہر بھی ہیں، اندر بھی ہیں، پیچھے بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، آپ ہی آپ ہیں، وہ تو اس کا وجود ہی کوئی نہیں، لیکن ہے ذہن کے اندر ایک تصور قائم ہے اس کو، اور یہ تصور اسی وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ آپ کے ذہن کا ارتکاز ہے، توجہ اس پر ہے، توجہ ہٹی نہیں کہ اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، وجود ختم۔ بالکل یہی معاملہ اس کائنات کا یہ سارا سلسلہ، اس کا قیوم اللہ تھامے، اسی کی توجہ، اسی کی عنایت، اسی کی ربوبیت، اسی کی خبرگیری، اسی کی تدبیر، یہ سب اس کو تھامے۔ تو اپنی ذات میں الحی، کائنات کے لیے القیوم، اسی طرح اپنی ذات میں الاحد، اکیلا، تنہا، بے ہما، اور پوری کائنات اور جملہ موجودات کے لیے الصمد، اسی کی طرف رجوع، اسی کی طرف توجہ، وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا۔ اس اعتبار سے اس میں توحید عمل، اسی سے مانگو، اسی سے پناہ طلب کرو، اسی کی طرف توجہ کرو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اسی سے لو لگاؤ،
اسی سے حاجت روائی کے لیے سوال کرو، اسی کے سامنے مشکلات پیش کرو، یہ تب جو ہے پھر اسی کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کی توقیر کرو، اسی کی تعظیم کرو۔ یہ تمام چیزیں کہ جو عمل میں آ جائیں گی، وہ توحید وجودی، یہ توحید عملی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تیسری آیت میں ہے توحید ذاتی، لم یلد ولم یولد۔ میں شرک کی مختلف اقسام کے ضمن میں جو 6 کیسٹ ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت دنیا میں عام ہوئے ہیں، اس میں یہ تقسیم بیان کر چکا ہوں۔ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، اور شرک فی العمل یا شرک فی الحقوق، یہ 3 شرک۔ شرک فی العبادت، یہ تیسری جو نوعیت ہے، اس کے لیے شرک فی الحقوق بھی کہا جا سکتا ہے، اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اسی کو شرک عملی بھی کہہ سکتے۔ بہرحال شرک عملی کی جڑ کاٹ دی اللہ الصمد۔ پہلا جو توحید کا درجہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، یہ حکماء اور فلاسفہ کی بھی چوٹی کے لوگ، جہاں حکمت اور تصوف دونوں چیزیں جا کر جڑ جاتی ہے، وہ ایک مقام ہے۔ خالص فلسفہ بھی انسان کو کہیں نہیں لے کے جاتا، اور عقل اور فکر کی بلندی نہ ہو تو تصوف بھی محض نفسیاتی ریاضتیں بن کر رہ جاتی ہیں، سائیکولوجیکل ایکسرسائزز کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ اصل تصوف جس کا میں قائل ہوں وہ ہے کہ جو فکر اور فلسفے کی بھی انتہا ہو، اور پھر اس کے ساتھ یہ جو اللہ کے ساتھ انسان کا قلبی، ذہن اور قلب دونوں کے اتحاد کے ساتھ اللہ کے ساتھ ایک رابطہ۔ بہرحال تو یہاں جو تیسرا شرک ہے، اور جو ہمارے اس شرک کے بیان میں آتا ہے نمبر 1 پر، بدترین شرک، شرک فی الذات، اس کی بدترین صورت، فلسفیانہ صورت تو وہ ہے ہماؤس، اللہ ہی نے اس کائنات کا روپ دھار لیا ہے۔ برف تھا پگھل کر پانی بن گیا، اللہ تھا اس نے ہی اس کائنات کا روپ دھار لیا۔ اب اللہ کہاں ہے؟ یہی کائنات اللہ پانی تھا، وہی تو بھاپ بن گیا، اب پانی کہاں ہے؟ یہ بھاپ ہی تو پانی۔ ایک یہ شکل ہے، یہ بدترین صورت ہے شرک فی الذات کی، یہ ہے وہ ہماؤس، یہ جس میں کہ ہر شے خدا بن گئی، اس لیے کہ خدا ہی نے در حقیقت یہ صورت اختیار کرنی۔ یا پھر مذہبی میدان میں یہ شرک آیا ہے اللہ کے لیے بیٹا بیٹی۔ بیٹا بیٹی ایک تو یہ سمجھے اولاد جو ہے وہ جز ہوتا ہے۔ اولاد کیا ہے؟ باپ کا ایک نطفہ ہے، اسی سے تو اسی نے ڈیولپ ہو کر ایک شکل اختیار کی ہے، اور پھر وہ کفو ہوتا ہے برابر کا۔ سید باپ ہے تو بیٹا بھی تو سید ہی ہوا، مغل باپ ہے تو بیٹا بھی مغل، اسی طریقے سے گھوڑا ہے تو بیٹا بھی گھوڑا ہی ہے۔ وہ تو جنس جو ہے اس میں کفو جس کو کہتے ہیں ہم، برابری کا معاملہ یہ ہے اولاد کے اندر، اس سے زیادہ برابری کا اور کوئی تصور نہیں ہے۔ اس پہلو سے لم یلد ولم یولد نے جڑ کاٹی ہے ان تصورات کی کہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا، کسی نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا، ملائکہ کو اہل عرب جو ہے خدا کی بیٹیاں قرار دے رہے۔ یہ بیٹا بیٹی کا تصور، جیسے قرآن کہتا ہے کیسے ہو جائے گی اس کی اولاد جب کہ اس کی کوئی جوڑی نہیں، ولم تکن لہ صاحبہ، کوئی تصور نہیں۔ اور عیسائیوں میں تو خیر ایک طبقہ وہاں تک بھی گیا ہے کہ حضرت مسیح کی والدہ حضرت مریم کو بھی الوہیت میں شامل کیا۔ اولین تثلیث تو یہی تھی کہ اللہ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، بعد میں یہ کہ حضرت مریم کو نکال کر اور روح القدس کو شامل کیا گیا، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز سن اینڈ دی ہولی گھوسٹ یا ہولی اسپرٹ۔ یہ تثلیث ہے جو عام طور پر اب چلتی ہے، لیکن پہلے تو تثلیث کے اندر جیسے کہ قرآن مجید بھی ہے، حضرت مریم کو بھی انہوں نے شامل کیا۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ لم یلد ولم یولد یہ در حقیقت توحید ذات، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، نہ کوئی اس کے والدین، نہ کوئی اس کی جورو، نہ کوئی اس کی اولاد۔ اس اعتبار سے وہ یکتا، تنہا، اکیلا، یونیک، انگریزی کا لفظ یونیک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے زیادہ قریب ترین تعبیر کرے گا، ایک یونیک ایگزسٹنس ہے جس کو کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ، اس کے لیے کوئی مثال، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثال جیسی بھی کوئی شے نہیں۔ یعنی یہ اب اس سے زیادہ ہماری زبان ہے، عربی زبان بھی تو آخر انسانوں کی زبان تھی، اس میں کسی ایک ایبسولوٹ اور مطلق تصور کو پیش کرنے کی جو لیمیٹیشن ہے وہ بٹ نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اب یہ اس سے زیادہ جو ہے نفی کرنا مثل کی، مثلیت کی، وہ ممکن نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے اپنی تقریروں میں بیان کیا ہے، اس شرک پر اللہ کا غضب سب سے زیادہ بھڑکتا ہے، اس لیے کہ یہ تو ذات کے شریک کر دیا آپ نے اللہ، کیونکہ یہ فلسفیانہ ہماؤس وغیرہ عرب میں وہاں موجود نہیں تھے، یہ ہندوستان کی بیماریاں تھیں،
لہذا قرآن مجید میں اس کا ذکر اس انداز میں نہیں ہے۔ البتہ شرک فی ذات کی ایک شکل کے جو وہاں موجود تھی وہ بیٹا بیٹی کا تصور، اور شرک فی ذات ہی کی دوسری شکل جو ہندوستان میں یا اور دوسری جگہوں کے فلسفیانہ مذاہب میں ہے وہ ہماؤس کہ خدا ہی نے در حقیقت یہ روپ، وہ انکارنیشن کہے یا یہ کہ یہ حلول و اتحاد ایجاب و حالت، یہ سارے تصورات جو ہے یہ فلسفیانہ ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے کوئی بھی اس کا کفو، کفو کاف فے اور واو اور کاف فے اور حمزہ، پھر یہی وہ ہے جو الف واو اور یہ جو ہے بدل جاتے ہیں، یہ ایک ہی مادہ ہے، اسی سے مکافات ہے، بدلہ، جیسا دلناہم کما دانو مکافات۔ کفو جو ہے کہتے ہیں ہمسر، جس کے لیے ہمارے ہاں جب علماء تقریریں کرتے ہیں تو جو ان کے خطبات ہوتے ہیں، لا ضد لہ ولا ند لہ، ضد اور ند، یہ در حقیقت جو بھی ہمسر ہوگا وہ تو مقابلے میں آئے گا، وہ تو چیلنج کرے گا کہیں نہ کہیں، تو ضد بھی کہتے ہیں کسی کا حریف، ند مخالف۔ اور یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا تھا جبکہ کسی صحابی کی زبان سے الفاظ نکل گئے، ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ حالانکہ اس میں ظاہر بات ہے کہ ان کی نیت میں کہیں بھی وہ بات نہیں ہو سکتی تھی کہ برابر کر رہے ہوں حضور کی مشیت کو اللہ کی مشیت کے ساتھ، لیکن یہ کہ چونکہ لفظ میں اشتباہ تھا، لفظ میں برابری سی ہو گئی ہے، ما شاء اللہ و ما شئت، تو آپ نے فرمایا، فوراً ٹوک دیا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت تو ایک ہی، اسی کی مشیت تھی، کتنا ہی چاہے انسان، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کتنا ہی چاہے کسی کو ہدایت دے دیں، آپ کے اختیار میں نہیں ہے جسے چاہے ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ کی مشیت ہے، اس کا اختیار ہے۔ تو کفر جو ہے، اب یہ کفر جو ہے یہ توحید صفات سے برابر ہوتا ہے انسان صفت میں۔ اب جیسے میں نے عرض کیا تھا نا، اور یہ تقریریں میں نے تفصیل سے کی ہوئی ہیں، ہماری مجبوری ہے، ہماری زبان میں الفاظ مشترک ہیں، صفات کے لیے وہی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوگا، وہی لفظ بندوں کے لیے استعمال ہوگا۔ اللہ بھی علیم ہے، انسان بھی علیم ہوتا، بلکہ علامہ بھی ہوتے، علامہ بہت بڑی شے ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ علم اللہ کے لیے، علم بندے کے لیے، لفظ ایک ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے مضمون میں، وہ علم ذاتی ہے، وہ علم مطلق ہے بلا نہایت، اس کی کوئی حدود نہیں ہے، وہ علم قدیم ہے، ہمیشہ سے تھا، حادث نہیں ہے۔ اور ہمارا علم، ہمارے سے مراد ہمارا ہو، انبیاء کا ہو، اولیاء کا ہو، کسی کا ہو، بڑے سے بڑے سائنسدان کا ہو، بڑے سے بڑے ولی کا ہو، فرشتوں کا ہو، انبیاء کا ہو، کسی کا ہو، وہ علم یقیناً حادث ہے، قدیم نہیں، وہ یقیناً عطائی ہے، ذاتی نہیں، وہ محدود ہے، لامحدود نہیں۔ یہ تین جب شرطیں عائد کی جائیں گی اور یہ تینوں مستحضر ہوں، تب اس شرک کی صفات سے انسان بچتا ہے اور کفر بنا دینے سے انسان بچ سکتا ہے، ورنہ الفاظ میں اشتراک ہو جائے گا۔ اور یہی اشتراک ہے، موجود میں ہم بھی موجود، اللہ بھی موجود، ہم کہاں کے موجود؟ اس کا وجود ذاتی، اس کا وجود حقیقی، اس کا وجود مطلق، اس کا وجود قدیم، اس کا وجود قائم و دائم، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، وہ کوئی عطائی وجود نہیں ہے کہ کسی اور نے وجود دیا ہو۔ ہمارا وجود مستعار، دیا ہوا، عطا کردہ، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ہمارا وجود محدود، ہمارا وجود عطائی، ہمارا وجود حادث، نہیں تھے ہو گئے، پھر وقت آئے گا نہیں رہے۔ تو وجود کا لفظ مشترک ہے، اللہ بھی موجود اور ہم بھی موجود، وہ وجود مطلق، اور یہ جو ہے ممکن الوجود، یہ ممکنات ہے، یہ اعتباری وجود ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے ہم سر، ہم پلہ، ضد اور ند کسی کو بنا دینا، اس کی نفی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب یہاں احد دیکھیے اس معنی میں آیا ہے، نفی مطلق۔ یہ بھی ادھر پہلا دین میرا نہیں گیا تھا، یہ احد کا لفظ جو ہے، جو میں نے استعمالات بتائے تھے، دو استعمالات تو اسی صورت میں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہاں وہ صفت کے طور پر آیا ہے اللہ کے لیے، اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ صفت کے لیے لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اصل اس کا استعمال نفی کے لیے آتا ہے، نفی مطلق، لا يشرك في حکمه احدا فلا يشرك بعبادت ربه احدا۔ یہاں پر بھی فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایک بھی، کوئی بھی نہیں، سرے سے نفی مطلق ہے، اس جیسا کوئی۔ یہ ہے در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا کی وہ جامعیت کہ توحید وجودی، لا موجود الا اللہ، قل هو اللہ احد، اکیلا ہے،
تنہا، وہ ہے اور کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں، جو ہے وہ اعتباری ہے، کل ما فی الکون وہم و خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، سب کا ملجا وہی، ماوا وہی۔ بڑی پیاری ہے یہ الفاظ، ایک حدیث میں دعا میں ہے یہ، لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک، پروردگار تیرے سوا کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں، پناہ دینے والا نہیں، اور تجھ سے بچ کر بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ نہیں سوائے اس کے کہ تیرے ہی دامن میں آ کر پناہ لینی جائے۔ لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک، یہ ہے لا ملجا منکا ولا ماوا الیک، یہ ہے اللہ الصمد، توحید عملی۔ نمبر 3 توحید ذات، لم یلد ولم یولد۔ نمبر 4 توحید صفات، لم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے اس کا ہمسر، ہم قلہ، ضد یا ند، اس کا مشابہ نہیں۔ اس اعتبار سے آج میں نوٹ کر رہا تھا، اس جامعیت کے اعتبار سے سورہ اخلاص کے اگر کسی درجے میں مقابل آتے ہیں تو 2 آیتیں آتی ہیں، اور عجیب بات ہے یہ سورت ہے 4 آیتوں پر مشتمل، وہ 2 آیتیں۔ ایک آیت کا تذکرہ ہو چکا، آیت الکرسی، خود حضور نے فرمایا ہے تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے، اس میں 10 یا 11 جملے بن جاتے ہیں ایک آیت کے اندر، اس لیے کہ بعض حضرات اللہ لا الہ الا ہو، اللہ سے پہلے بھی ہوا کو محذوف مانتے ہیں، ہو اللہ لا الہ الا ہو، گویا کہ پہلا جملہ ہو اللہ ہے، پھر لا الہ الا ہو یہ دوسرا جملہ ہے۔ اس طرح اگر شمار کریں گے تو 11 جملے بن جائیں گے اس ایک آیت کے اندر، ورنہ 10 تو ہے ہی۔ وہ بھی نہایت جامع ہے توحید کے بیان میں۔ اور تیسرا مقام کہیے یا دوسری آیت جو ہے، اور واقعہ یہ کہ اس کی بھی عظمت کا میرے قلب پر جو نقش ہے بہت گہرا ہے۔ 5 اسلوبوں سے توحید کا بیان ایک آیت میں ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ایک آیت ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت۔ کہو کل حمد صلی اللہ کے لیے، قل الحمدللہ، کل حمد کل ثنا، یہ بھی توحید ہے، نظری علمی توحید جو توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے۔ ہی سیدۃ آیات القرآن، حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے۔ جس طریقے سے آیہ بر اور سورۃ العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی، وہ آیت البر ہے۔ چنانچہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لیے، میں پہلا درس سورۃ العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے۔ جو نسبت سورۃ العصر میں ہے کہ وہ سورت ہے، یہ آیت ہے، لیکن اس آیت میں کئی سورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے سورۃ العصر کے برابر۔ یہی نسبت ہے سورہ اخلاص میں، 4 آیتیں، توحید کا عظیم ترین خزانہ، اور یہ آیت الکرسی، یہ آیت ہے سورہ اخلاص، اس میں 4 بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے، لیکن اسے حضور نے ثلث قرآن قرار دیا ہے۔ توحید کے موضوع پر جامع ترین سورۃ الاخلاص، لیکن توحید اور خاص طور پر توحید فی الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بڑا کیٹیگوریکل۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے از خود اور باخود، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے۔ وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے۔ اللہ کی زندگی ہے اس کی از خود زندگی، کسی کی دی ہوئی نہیں، اور اس زندگی میں کوئی ضعف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی احتیاج نہیں، آگے آ جائے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ قیوم، خود اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے، کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے اذن کے۔ تو گویا کہ احد اور الصمد، اللہ اپنی جگہ احد، لیکن باقی پوری کائنات کے لیے صمد ہے۔ جو سورہ اخلاص میں 2 الفاظ آئے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ حی ہے اور قیوم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ملکیت تامہ، ملکیت حقیقی اس کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ، 3 مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد، کوئی شفاعت نہیں،
کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں۔ یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے، منظر نبی کس کی یہ حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر، تو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے؟ ہاں، جس کے لیے اللہ اجازت دے دے۔ استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا، ورنہ سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ 15ویں رکوع کی دوسری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اب اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے وَلَا شَفَاعَةٌ، کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اس میں ایک استثناء ہے۔ اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے، شفاعت باطلہ کیا ہے، تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ حال ہی میں نے اس پر اپنے درس ریکارڈ کرا دیے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو اس کو پیچھے ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں اس شخص کو بہتر، اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، یا جیسا کچھ فیکٹس آن دی فائل آ گئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہے، اصل حقائق کچھ اور ہیں اس کیس کے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور ان کا حال یہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے، دیا ہوا علم ہے، محدود علم ہے، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم پڑھائیں 4 رکوع میں، تو کون کہہ سکتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ اب کرسی کے 2 مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا جبر، اس کا اختیار، یہ